بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سبق کے اندر اسم کی دوسری تقسیم جو جنس کے اعتبار سے تھی کو بیان کیا گیا تھا کہ اسم کی جنس کے اعتبار سے دو قسمیں ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث۔ یعنی کوئی بھی اسم ہو، چاہے تو وہ مذکر ہوگا چاہے تو مؤنث۔ اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ مؤنث کی علامتیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ اب ہم اس سبق کے اندر اسم کی تیسری تقسیم کو جانیں گے، تیسری تقسیم کو سیکھیں گے۔ چنانچہ اسم کی جو تیسری تقسیم ہے وہ ہے تعداد کے اعتبار سے، کہ اسم کی تعداد کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں۔ تو تعداد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں آتی ہیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد کس کو کہتے ہیں؟ واحد وہ اسم ہے جو ایک فرد پر دلالت کرے۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک فرد پر دلالت کرے، ایک چیز پر دلالت کرے۔ جیسے رجل ایک مرد، امرأۃ ایک عورت۔ تو دیکھیے یہاں پر رجل ایک مرد، یہ دلالت کر رہی ہے صرف ایک شخص پر، ایک ذات پر۔ اسی طرح امرأۃ دلالت کرتی ہے ایک عورت پر، تو یہ ایک فرد کے لیے بولی جاتی ہے۔ رجل ایک مرد کے لیے بولی جاتی ہے، امرأۃ ایک عورت کے لیے بولی جاتی ہے۔ تو یہ دونوں لفظ کیا ہیں؟ مفرد ہیں۔ یہ دونوں اسم کیا ہے؟ مفرد ہے۔ تو جو بھی اسم کسی ایک فرد پر دلالت کرے، ایک سے زیادہ پر نہیں دلالت کرے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ وہ اسم تعداد کے اعتبار سے واحد ہے۔ جو تعداد کے اعتبار سے اسم کی تقسیم ہوتی ہے ان میں سے کیا ہے؟ واحد ہے۔ اس کے بعد ہم تثنیہ کو سمجھتے ہیں کہ تثنیہ کسے کہتے ہیں۔ تو تثنیہ وہ اسم ہے جو دو افراد پر دلالت کرے۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو دو افراد پر دلالت کرے۔ جیسے رجلان دو مرد، امرأتان دو عورتیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ رجلان ایک خاص ورڈ ہے، ایک خاص ڈھانچے میں اس کو بنایا گیا ہے۔ امرأتان ایک خاص ڈھانچے میں اس کو بنایا گیا ہے۔ تو یہ دونوں کے دونوں لفظ دو دو فرد پر دلالت کرتی ہیں۔ کس پر دلالت کرتی ہیں؟ دو دو فرد پر دلالت کرتی ہیں۔ تو جو بھی اسم دو فرد پر دلالت کرے ہم اس کو تثنیہ کہیں گے۔ اس کے بعد یہ بات جان لیتے ہیں کہ جو تثنیہ ہے اس کے بنانے کے کوئی خاص قاعدے ہیں۔ اس قاعدے کے تحت ہی واحد سے تثنیہ بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم تثنیہ بنانے کے قاعدے کو سمجھیں گے کہ تثنیہ کیسے بناتے ہیں۔ دیکھیے جب واحد کے آخر میں ہم الف ساکن اور اس سے ماقبل مفتوح یعنی اس سے پہلا جو حرف ہے اس پر کیا لگائیں؟ زبر لگائیں۔ اس کے بعد میں ہم نون مکسور یعنی کسرہ والا زیر والا نون رکھیں تو وہ تثنیہ ہوگا اور حالت رفعی میں ہوگا۔ یعنی عربی میں جو کلمات ہوتے ہیں اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں: رفع، نصب اور جر۔ تو رفع کی جو صورت ہے اس صورت میں تثنیہ کی شکل یہ ہوگی کہ حمزہ ساکنہ ہوگا، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا اور اس کے بعد میں نون مکسور یعنی زیر والا نون ہوگا۔ جیسے رجل یہ واحد ہے، اب ہمیں اس کو تثنیہ بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ الف ساکن ما قبل مفتوح کریں گے اور اس کے آخر میں نون مکسور یعنی رجل سے ہم کیا کریں گے؟ رجلانی۔ رجل لام پر دو پیش تھی، ہم اس پر زبر رکھیں گے اور اس کے بعد میں الف ساکن، رجلا آخر میں نون مکسور یعنی زیر والے نون کو رکھیں گے، کیا ہو جائے گا؟ رجلانی۔ جیسے کہیں گے ہم کہ ہمارے پاس دو آدمی آئے تو ہم کہیں گے کہ جاءنی رجلان، کہ میرے پاس دو آدمی آئے۔ تو
جب ہم کسی اسم کو تثنیہ بنائیں تو حالت رفعی کی صورت میں، تو حالت رفعی میں ہم اخیر میں کیا کریں گے، اس واحد کے اخیر میں الف ساکن ما قبل مفتوح اور اخیر میں نون مکسور لے کر کے آئیں گے۔ اور اگر حالت نصبی میں ہو یا حالت جری میں ہو تو اس صورت میں ہم یا ساکن ما قبل مفتوح اور ما بعد نون مکسور لائیں گے، یعنی الف کے بجائے ہم یا ساکن لے کر کے آئیں گے، اور اسے پہلے وہی فتح ہی رہے گا اور اخیر میں وہی نون مکسور یعنی کسرہ والے زیر والے نون ہی رہے گا۔ جیسے رجلین، امرأتین، تو اس کے اندر دیکھیے رجلین لام پر زبر ہے جو واحد کی صورت میں تنوین تھی، ہم اس پر فتح یعنی زبر رکھیں، اس کے بعد میں یا ساکن، اس کے بعد میں نون مکسور یعنی کسرہ یعنی زیر والے نون کو رکھیں۔ تو یہ تثنیہ بنانے کا قاعدہ ہے کہ حالت رفعی میں الف ساکن ما قبل مفتوح ما بعد نون مکسور، اور حالت نصبی اور جری میں یا ساکن ما قبل مفتوح اور ما بعد نون مکسور۔ تو یہ قاعدہ ہے تثنیہ بنانے کا واحد سے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے جمع کو کہ جمع کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے جمع وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، جو کیا کریں، دو سے زیادہ افراد پر دلالت کریں تو اس کو ہم جمع کہیں گے۔ جیسے رجال، کئی مرد، یعنی دو سے زیادہ کے لیے ہم کیا کریں گے، رجل کے بجائے رجال استعمال کریں گے۔ اور مؤنث کے اندر جیسے ہم کہیں گے مرأۃ واحد، اگر ہم جمع لانا چاہیں گے تو ہم لائیں گے نسوۃ۔ نسوۃ یہ جمع ہے، مرأۃ کی یہ جمع ہے جو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرتی ہیں۔ تو یہ ہے جمع بنانے، یہ ہے جمع کا، تو یہ ہے جمع کی تعریف کہ جمع وہ ہیں جو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کریں، جیسے رجال و نسوۃ، رجال کئی مرد، نسوۃ کئی عورتیں، یعنی دو سے زیادہ۔ اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ جمع جو بنانے کے طریقے ہیں وہ کئی اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے جمع کے قسموں کو سمجھنا ہوگا کہ جمع کی قسمیں کیا ہیں، اس سے ہمیں جمع بنانے کے طریقے معلوم ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے جمع کی دو قسمیں اولاً ہوتی ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر، جس کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے جمع سالم جو ہے اس کی تعریف ہے کہ وہ جمع جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، بدلے نہیں، یعنی ایک واحد ہے، ہمیں اس کو جمع بنانے ہیں تو اس واحد کے اندر جو وزن ہے وہ وزن برقرار رہے، وہ بدلے نہیں۔ اگر بالکل یہ بدل جاتی ہیں تو وہ جمع سالم نہیں ہو سکتی ہیں بلکہ جمع مکسر ہو جائیں گی۔ جمع سالم، سالم مطلب سلامت رہنا، جمع سالم کو سالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں واحد کا وزن سلامت رہتا ہے، اور جمع مکسر تکسیر یعنی توڑ دی گئی ہو، جس میں واحد کے وزن کو توڑ دی گئی ہو تو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں کہ اس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہتی ہے۔ تو جمع مکسر کی تعریف ہوگی وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، وزن بدل جائے۔ مثال کے طور پر مسلمن کیا ہے، واحد ہے، ہمیں جمع بنانی ہے تو اب کیا ہو جائیں گی، مسلمون، مسلمات، مذکر کی صورت میں مسلمون اور مؤنث کی صورت میں مسلمات۔ اسی طرح اگر جمع مکسر بنانے ہیں جیسے رجل سے رجال، دیکھیے رجل یہ جو وزن ہے، رجال اس کے اندر بالکل ہی بدل گئی، وزن برقرار نہیں رہی، لیکن مسلمن سے مسلمون و مسلمات اس میں دیکھیے واحد کا وزن برقرار ہے، صحیح سالم ہے، بدلاؤ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ جمع سالم اور جمع مکسر کی تعریف ہوئی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اب تک ہم نے پڑھا کہ جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جمع سالم و جمع مکسر۔ اب ہم سمجھیں گے کہ جمع سالم کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو جان لیجئے کہ جمع سالم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم کہ وہ جمع ہے کہ جس میں واحد کا وزن سلامت رہے اور وہ مذکر پر دلالت کرے، دو سے زیادہ افراد پر تو دلالت کریں گی ہی کیونکہ جمع ہے، اور اس کے اندر مذکر پر دلالت ہوگی، نیز اس میں واحد کی وزن سلامت رہیں گی۔ اور جمع مؤنث سالم کے اندر کیا ہوں گی، تو اس کے اندر بھی واحد کا وزن سلامت رہیں گی،
اور وہ मुअन्नस पर दलालत करेंगी। दोनों के बनाने के कायदे अलग अलग हैं, चुनांचे हम हर एक को समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे जमे मुज़क्कर सालिम के बनाने के कायदे को। देखिए, जमे मुज़क्कर सालिम इसके बनाने के जो तरीक़े हैं वो दो हैं, एक हालत रफ़ई की, दूसरी हालत नसबी और हालत जर्री की। हालत रफ़ई की सूरत में यानी जब वो फ़ाइल बन रहे हों या मुब्तदा बन रहे हों, तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि जो वाहिद है उसके आखिर में हम वाव साकिन लेकर के आएंगे, और वाव साकिन से पहले जो वाहिद का आखिरी हर्फ है उस पर जो भी हरकत है हम उसको हटा करके हम पेश रखेंगे, ज़म्मा रखेंगे। और वाव साकिन के बाद में नून मफ्तूह यानी ज़बर वाले नून को रखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना। और हालत नसबी और जर्री में अगर है तो उस सूरत में हम क्या रखेंगे, आखिर में याए साकिन, और उससे पहले वाले हर्फ पर हम रखेंगे ज़ेर, यानी मुस्लिमुन में मीम है आखिर में तो उसके नीचे हम ज़ेर रखेंगे, उसके बाद में याए साकिन मुस्लिमी, और आखिर में नून मफ्तूह यानी फतह वाले ज़बर वाले नून को रखेंगे। तो हालत नसबी और जर्री में हो जाएगा मुस्लिमीना। जैसे हम कहेंगे मुसलमान आए, बहुत सारे मुसलमान आए, तो हम कहेंगे जाआ मुस्लिमूना, तो फ़ाइल बन रहा है यहाँ पर मुस्लिमूना। और हम कहेंगे रअयतु मुस्लिमीना, हमने मुसलमानों को देखा। मररतु बि मुस्लिमीना, हमने मुसलमानों के पास से गुजरा। तो देखिए, हालत नसबी में भी मुस्लिमीना आया और हालत जर्री के अंदर भी मुस्लिमीना आया। तो ये जमे मुज़क्कर सालिम बनाने का कायदा हुआ। उसके बाद समझेंगे कि जमे मुअन्नस सालिम हम कैसे बनाएंगे। तो जमे मुअन्नस सालिम का कायदा ये है कि हम आखिर में अलिफ और लंबी ता को रखेंगे। आखिर में क्या रखेंगे, वाहिद के अलिफ और लंबी ता को रखेंगे। जैसे मुस्लिमातुन, मुस्लिमुन था, मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन, तो देखिए आखिर में क्या है, अलिफ और लंबी ता है। तो ये मुअन्नस बनाने का कायदा हुआ। हम दूसरे भी वर्ड से बना सकते हैं, जैसे तालिबतुन, तालिबा, एक स्टूडेंट जो फीमेल है हम उसको बोलेंगे तालिबतुन। लेकिन अगर दो से ज़्यादा हो तो हम क्या कहेंगे, तालिबातुन। मुमिनुन, मुमिनूना, मुमिनीना, मुमिनतुन, मुमिनातुन। तो ये इसकी एक ही बनती है, हालत रफ़ी के लिए भी, हालत नस्बी के लिए भी, हालत जर्री के लिए भी, कि आखिर में अलिफ और लंबी ता आएंगी। ये जमे मुअन्नस सालिम बनाने का कायदा है। फ़र्क सिर्फ इतना है जमे मुअन्नस सालिम के अंदर हालत रफ़ी और नस्बी और जर्री में, कि हालत रफ़ी की सूरत में आखिर में जो ता है उस पर तनवीन में से दो पेश आएंगी। जैसे जाअत मुस्लिमातुन। और हालत नस्बी और जर्री में जो लंबी ता है उसके नीचे दो ज़ेर आएंगी, जैसे रअयतु मुस्लिमातिन, मररतु बि मुस्लिमातिन। तो इतना फ़र्क है जमे मुअन्नस सालिम के अंदर कि आखिर में अलिफ और ता ही आएंगी, लेकिन हालत रफ़ी के अंदर जो ता के ऊपर है वो दो पेश आएंगी, और नस्बी और जर्री की सूरत में ता के नीचे दो ज़ेर आएंगी। इसके बाद हम जमे मुकस्सर को समझेंगे और उसके अक़साम को समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।